جی السلام علیکم، میرا نام سمینہ شعیب ہے اور میں سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں۔ جہاں تک آج کے سیمینار کا تعلق ہے کہ اس کا جو مین پرپس، جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹن دا پارلیمنٹیرین فار دا ریڈکشن آف ٹوبیکو ان پاکستان۔ تو یعنی مین رول جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کرتے ہیں بیکاز لیجسلیشن ہوتی ہے وہاں پر۔ ہمارا آج کا جو یہ سیمینار ہے اس کے حوالے سے جو ہمارا مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جو تباہ ہو رہی ہے اس ڈرگس کی صورت میں، ٹوبیکو کی صورت میں، تو اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہم نے دیا، جو آڈینس کی طرف سے، جو کمیونٹی کی طرف سے گیا، وہ یہی تھا پارلیمنٹیرین کو کہ خدا را آپ لوگ ٹیکسز کو انکریز کریں، عام ضروریاتی زندگی پہ ٹیکسز کم کریں، اور آپ یہ جو شگری بیوریجز ہیں، جو ٹوبیکو سے بنی ہوئی مصنوعات ہیں، آپ ان پہ ٹیکسز ریز کریں۔ خود بخود آپ دیکھیں کہ ہیلتھ ریشو کتنا ہائی ہوگا اور خود بخود یہ اس لعنت سے جو ہے وہ چھٹکارا پایا جا سکے گا۔ اس کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گی کہ یہاں پر آ کے گفتگو سب نے کی، لیکن وہی والی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا۔ ہر ایک نے یہی بات کی کہ جی مافیا ہے، پریمنٹیشن ہے، ہم پہ بیریئرز ہیں، ہم پہ چیلنجز ہیں۔ تو ہم جو کمیونٹی کے طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، جو کنسرن مدرس کے طور پر یہاں پر آئے ہیں، اپنی اپنی کمیونٹی سے یہ پرابلمس لے کے اور مدرس کی یہ پرابلم اسپیشلی لے کے، تو ہم لوگوں کا ان سے یہی سوال تھا کہ پھر ہم کس کے، وہ کہتے ہیں نا میں اپنا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں۔ تو اینی ہاؤ بہت اچھی کوشش ہے عورت فاؤنڈیشن کی۔ ایکچولی سول سوسائٹی ہی میں تو سمجھ رہی ہوں کہ آج کل کے دور میں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے کہ حکمران کہہ لیں یا پارٹیز کہہ لیں، وہ سب اپنے اپنے ذاتی مفاد میں لگی ہوئے ہیں، یا وہ آ کے اور اگلے 5 سال کو سیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام، کمیونٹی اور کیا چاہ رہے ہیں ان لوگوں پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ کم سے کم ایک ایسا گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے کہ جو وہ یونیورسٹیز میں جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ملے گا، جو وینڈرز کے پاس جائے گا اور انہیں یہ باور کرے گا کہ کس طرح 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر یہ پریونشن ہے، اگر یہ لا بنا ہوا ہے کہ اس کو سگریٹ نہیں دی جائے، تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے کھوکے جو محلے میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس وہاں پر کیوں یہ سیل کرتے ہیں۔ اور ایز ویل ایز اس کے ساتھ ہی ہم ظاہر ڈسٹرکٹ آفیسز، ڈی سی او، کمشنر، ان کے پاس بھی جائیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہم یہ بیٹھ کے ایڈوکیسی کریں گے، اسٹریٹجی پلان کریں گے کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کاز میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب دیے سے دیا جلتا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ نو ٹوبیکو کا جو ہم نے نعرہ بلند کیا ہے تو وہ جو ہے وہ سوسائٹی اس سے پاک ہو سکے گی۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا یہ انیشیٹو ہے عورت فاؤنڈیشن کا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہاں پہ تنظیمیں جو بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب تک سول سوسائٹی کی طرف سے زیادہ اسٹرانگ آوازیں نہیں ہوں گی تب تک جو ہے شاید ہو سکتا ہے ہم اسی طرح کے سیمینارز تک ہی صرف محدود رہیں۔ قانون موجود ہے اور اس کے اوپر صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک سول سوسائٹی کی طرف سے بھی اور ہر شخص اپنا اپنا رول اچھے طریقے سے نہیں ادا کرے گا تب تک شاید ہو سکتا ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اسی طرح کے سیمینارز تک ہی محدود رہیں گے۔ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں میڈیسنس کے اوپر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، باقی اور جو عام ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ٹیکسز ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ایگزمپٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر بلکہ زیادہ ٹیکس لگنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک مطلب ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، جگہ جگہ پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پہ اسٹوڈنٹس یا کوئی ینگ لوگ اگر ملوث ہیں تو ان کو لازمی طور پہ فائن یا کچھ ایک وارننگ جو ہے لازمی طور پہ دینی چاہیے، نیکسٹ جو ہے پھر فائن کی طرف آنا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام مہوش عرفان ہے اور میں یہاں پہ بحیثیت کنسرن مدرس کے طور پہ آئی تھی۔ تو میں پچھلے سیشن میں بھی آئی تھی، اس میں بھی میری جو بات ہوئی تھی، جو یہاں پہ جو پارلیمنٹ سے جو ریلیٹڈ جو خاتون آئی تھیں، پارلیمنٹیرین تھیں، انہوں نے بھی یہی ایک بات پوائنٹ کی کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نا ٹیک کیئر کریں، جیسے ابھی بھی یہ خاتون نے فرمایا، یہ جو پارلیمنٹیرین ہے، کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ جب بچے گھر آئیں تو ان کو اسمیل سونگیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی ٹوبیکو سے ریلیٹڈ، تو اور پھر وہ اپنے بچوں کو شعور دیں یا دیکھیں، منع کریں۔
میرا یہ سوال ہے کہ میں کنسرن مدر ہوں, میرا بچہ اگر میرے باہر جا کے سگریٹ نوشی کر رہا ہے یا ویپ پی رہا ہے, میں پریشان ہوں, وہ میری بات نہیں مان رہا تو وہ پی رہا ہے نا. میں نے اپنا بچہ معاشرے کے حوالے کیا ہے, بڑا ہو گیا ہے, 19-20 سال کے بچے ہیں جیسے, وہ جب باہر جا رہے ہیں تو وہ جب وہ باہر جا رہے ہیں تو دے آر دا سوسائٹی, اور جو ادارے ہیں لا سے ریلیٹڈ جو ادارے, ان کا بھی تو کام ہے کہ میرے معاشرے کے بچوں کو دیکھیں, لک آفٹر کریں. آپ ایک چیز ٹوبیکو کو عام کر رہے ہیں ہر جگہ, میڈیا پہ اور ٹی وی ڈراماز میں, اتنا ایزی ان کو کر رہے ہیں, ایزی ٹو اپروچ کر رہے ہیں ان کو کہ وہ ہر بچہ خرید سکتا ہے, سگریٹ لے سکتا ہے, ویپ لے سکتا ہے, اور یہ جتنے بھی پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جب بچہ یہ ساری چیزیں سوسائٹی سے لے رہا ہے, ماں سے تو نہیں لے رہا. کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ میرا بچہ یا میرا شوہر یا میرا بھائی جو ہے وہ سگریٹ اور یہ چیزیں پیے اور میں کچھ نہ کہوں. میں اپنی طرف سے تو سب کوشش کر رہی ہوں, اس کے بعد بھی وہ کر رہا ہے. تو میں یہاں اسی لیے موجود ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا گورنمنٹ ہے یا حکومت ہے, جو سرکار ہے, وہ کیا کر رہی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں. تو میں بحیثیت مدر, مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ سارا کردار میرا ہے. اگر میرے بس میں ہو تو میں, ہر ماں کے بس میں ہو تو پورا معاشرہ ہی بہت اچھا ہو جائے. کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ ڈرگ میں ایڈکٹ ہو, کوئی چور بنے, کوئی ڈاکو بنے. تو یہ جو اتنے ادارے میں جو لوگ جو وہاں تک ہم پہنچاتے ہیں, جن کو اپنے ووٹ سے پہنچاتے ہیں, یا جو ہیلتھ منسٹری سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, ان کا لا بنانا آسان کام ہے, لا کو امپلیمنٹ کرنا. دیکھیں اب یہ تھوڑی سی بات اور ہو جائے گی, آپ عام پبلک کو کنٹینر لگا کے راستے بند کر سکتے ہیں, احتجاج روک سکتے ہیں, تو آپ سگریٹ نوشی کیوں نہیں روک سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جو اچھی معاشرے کی جس کے لیے آپ لائے گئے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے. تو یہ میرا بہت کوشچن ہے ان سب لوگوں سے کہ اتنے سیمینار کو آرگنائز کرنے کا, اور اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے اچھے لوگوں کو بلا کے, ہر ادارے سے اچھے لوگوں کو بلا کے آپ یہاں پہ بات کروا رہے ہیں, اور سارا اینڈ میں سارا کچھ آپ ملبہ ماں پہ ڈال رہے ہیں. دس از ویری بیڈ. تھینک یو. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ جی بالکل, آپ امپلیمنٹ, قانون ہیں, ایکٹ بھی ہیں, آرڈیننس سارے ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. امپلیمنٹ کیا ہو رہا ہے, صرف یہ کہ آپ جہاں آپ چاہتے ہیں وہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, اور جو چیز بہت ضروری ہے, یہ جو روٹ لیول پہ, گراس لیول پہ جس پہ کام ہونا چاہیے, آپ وہ کر نہیں رہے. اور وہ ساری ذمہ داری بھی ہم پہ ڈال رہے ہیں, مطلب کہ بجلی ہم استعمال نہ کریں, بل بھی ہم دیں, تو بچے ہمارے اگر ایڈکٹ ہوں تو وہ بھی ہم روکیں, تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ جو تمباکو نوشی ہے بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے جو اسکول کالجز جا رہے ہیں یا یونیورسٹیز جا رہے ہیں. تو اس کی روک تھام بہت ضروری ہے. اس لیے جو آج یہ پالیسی ڈائلاگ کیا گیا آن ٹوبیکو کنٹرول ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور ہم سب کو مل کر اس میں کوشش کرنی چاہیے. میں چونکہ منسٹری آف ایجوکیشن میں ہوں, تو اس وجہ سے منسٹری آف ایجوکیشن نے تھرو HEC ایک پالیسی فریم کی ہے 2021 کی, جو ڈرگ اینڈ ٹوبیکو کنٹرول کے اوپر ہے. اس کے تحت کام ہو رہا ہے. ہم نے اس کی ایک کمیٹیز بھی بنائی ہیں جو ان کو اوور لک کرتی ہیں کام اس کا, جس کے 5 ممبر ہوتے ہیں, اور ہر یونیورسٹیز کو ڈائریکشن دی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر یہ ہر یونیورسٹی اپنی اپنی کمیٹی بنائے گی. اسی طرح فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن جو اسلام آباد کے سکولز کالجز کو ڈیل کرتا ہے, اور پیرا جو پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو ڈیل کرتا ہے, ان کو بھی کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوا ہے, جو انہوں نے اسٹینڈرڈز کی فارم میں بورڈز کے اوپر چسپاں کیا ہوا ہے, جس میں کہا ہوا ہے کہ اسموکنگ جو ہے نہیں ہو سکتی ود ان دا انسٹیٹیوشنس. اور اس کے علاوہ اس میں کچھ پنشمنٹس بھی رکھی ہوئی ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں ڈپینڈنگ اپون دا لیول, کہ اگر فرسٹ ٹائم ہے تو کیا اس کو پنشمنٹ ہے, نیکسٹ سیکنڈ ٹائم ہے کیا ہے, تو انفورسمنٹ کا بھی میکانزم ہے اس میں. جی بالکل, آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب جو سگریٹ کی ہے وہ فارم کافی چینج ہو گئی ہے. لوگوں کو اویئرنیس پروگرام
کے تھرو اویئرنیس دی گئی کہ سگریٹ نوشی جو ہے بری ہے، لیکن اس میں بعد میں الیکٹرانک سگریٹس کے اور کچھ ایسے لیکوڈ ہیں وہ بھی یوز ہوتے ہیں. اسی طرح گٹکا جیسے کہا جاتا ہے وہ تمباکو کی فارم میں لیا جاتا ہے، اور یہ فارمیٹ اور کچھ ایسے ہیں جو چیویبل ہیں جس میں نکوٹین اویلیبل ہوتی ہے. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اس کے لیے بھی تدارک کے لیے کام کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، جس طرح لا بھی کہتا ہے کہ اس کو 500 میٹرز ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے باہر بھی اس کی خرید و فروخت پہ پابندی ہونی چاہیے. لیکن کچھ اسکولز ایسے ہیں جن کے بالکل باؤنڈری والز کے ساتھ مارکیٹس لگی ہوتی ہیں، تو ان میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے امپلیمنٹیشن، لیکن ود ان دا اسکولس تو انفورسمنٹ کر رہے ہیں اس میں. تو آپ نے بجا کہا کہ اس کی روک تھام کے لیے کام ہونا چاہیے. بالکل ہے. آج کا جو پروگرام تھا وہ بیسیکلی ٹوبیکو پروڈکٹس جو ہیں، خاص طور پہ سگریٹ اور جو ناول پروڈکٹس آئی ہیں ویلو اور چنگم، اس طرح کے جو 13 قسم کی مختلف پروڈکٹس ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ نشہ اور اس میں ٹوبیکو شامل ہے، اور یہ اتنی ہی مہلک ہیں جتنی کہ ایک سگریٹ ہے یا ہیروئن ہے. تو یہ جو آج کا سیمینار تھا بنیادی طور پر یہ جو لا ہیں، ٹوبیکو لاز ہیں، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے تھا. ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے قوانین موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو آج جو ہم نے مختلف شعبہ زندگی سے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں رہتے ہوئے جو اس طرح کی ارریگولیٹ ابھی ناول پروڈکٹس ہیں اور ٹوبیکو ہے جو ہماری نئی نوجوان نسل کو تباہ کرتی جا رہی ہے، جو کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں 60% یوتھ ہے. تو اس کو کس طرح متاثر کر رہی ہے، اس کی کس طرح سے مانیٹرنگ کو امپروو کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ ناول پروڈکٹ کسی ریگولیشن میں آئیں اور اس کو بین کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان نسل کو اس سے بچایا جائے. تو اس مقصد کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ آج آرگنائز کیا گیا ہے. اور چونکہ ہم ایز اے مدر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے اس ٹوبیکو کے استعمال کا، جو اگر گھر میں بچے سگریٹ پی رہے ہیں یا کسی نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ماؤں پہ ہوتا ہے. تو ماں جب پریشان ہے تو پھر سارا گھر پریشان ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاں پہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے قانون سازی کرنے کے حوالے سے، جہاں پہ اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کریں، کنٹرول کریں، وہاں پہ والدین کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے اپنے گھروں میں جب بچے باہر جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے شام کے ٹائم خاص طور پہ نوجوان بچے جو ہیں وہ پارکوں میں جاتے ہیں، ہوٹلس میں جاتے ہیں، جو ہمارے ہاں بہت کلچر بن چکا ہے. اور وہاں پہ وہ جس قسم کے گٹکا اور اس طرح کے شیشہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین اس کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. تو آج ایک ریئلائزیشن دوبارہ سے اس کو انیشیٹ کیا گیا ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹیرین جو ہیں اپنا کردار ادا کریں، جہاں پہ ادارے اس کی مانیٹرنگ کریں اور روک تھام کے لیے کام کریں، وہاں والدین جو ہیں وہ خاص طور پہ اپنے بچوں کو کس طرح سے روک سکتے ہیں، اس پہ جو ہے بات چیت ہوئی اور بہت اہم بات چیت ہوئی. اور جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ جب بچے باہر سے آتے ہیں تو والدین کی، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو مانیٹر کریں، چیک کریں کہ وہ کوئی نشے کا عادی تو نہیں ہوتا جا رہا. اور نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیوں کو بھی، کیونکہ جب وہ یونیورسٹی سے آتی ہیں، کالجز سے آتی ہیں، اسکول سے آتی ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر جو ہے وہ نشے کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. والدین کو اور بچیوں کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ یہ چیز استعمال کریں. جس طرح ہمارے ہاں جو ہے سیرپ استعمال ہوتے ہیں یا چنگم وغیرہ استعمال ہوتی ہے، ویلو استعمال ہوتی ہے، انہیں خود بھی نہیں پتہ، بچوں کو نہیں پتہ کہ اس میں نشہ ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو سینسٹائز کرنا ہے. والدین کو، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ حکومتی اداروں کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ایک دن بین کر دیتے ہیں اور دوسرے دن پھر وہ جو ہوٹلز ہیں یا وہ کلبز جو ہیں یا وہ جگہیں جو ہیں وہ پھر کھل جاتی ہیں، تو اس کو مسلسل اور سخت طریقے سے جو ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.